کی آواز، تقریر، خطاب و تصویر یا فوٹیج پر پابندی عائد کرنے سے کون سے اہداف کا حصول مقصود ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی قدغن کی پہلے کوئی نظیر ہے؟ اور اگر پابندی عائد کرنے والوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے حقوق ہیں تو کیا ایم کیو ایم کے فالوورز کے حقوق نہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس سلسلے میں نے پاکستانی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق سربراہ اور انسانی حقوق کی سرکردہ شخصیت عاصمہ جہانگیر سے بات کی۔ دیکھیں، میں نے تو کبھی اس قسم کا آرڈر سنا نہیں کہ عدالتیں دیں کہ کون ٹی وی پہ آئے اور کون ٹی وی پہ نہ آئے۔ یہ عدالتوں کا کام تو نہیں ہے۔ ماسوا اس کے اگر کہ وہ کسی کو تھریٹن کر رہے ہوں آ کے بہت زیادہ اور ایمیننٹ ہو جائے کہ ان کے آنے سے کوئی دہشت پھیل جائے گی، ورنہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کو آنے سے روکنا سمجھ سے بالاتر تر ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سیاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک چیز نہیں سمجھتی ہے کہ اس ملک سے اگر آپ سیاسی پارٹیاں نکال دیں گے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ یہ ملک نہ کبھی فوج اکٹھا رکھ سکتی ہے اور نہ بیوروکریسی اکٹھا رکھ سکتی ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کی وجہ سے ملک اکٹھا ہے۔ عاصمہ صاحبہ، آج تک کسی بھی سیاسی رہنما یا رہنماؤں کے خلاف ایسی پابندیوں کی کوئی نظیر ہے؟ اخبار بند، ٹی وی بند، لائیو بند، یہ بند، ناطقہ بند، جو مرضی ہے وہ بند؟ دیکھیں، بات جو ہے کہ ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشن تو رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ بلیک لسٹ ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے جب تک 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نہیں آئی ہیں، ہمارے جیسے لوگوں نے تو کبھی ٹی وی اور ریڈیو میں اپنی آواز سنی نہیں تھی۔ جس ملک میں فیض احمد فیض نہیں سنا گیا، ان کے مرنے کے بعد سنے گئے اور دنیا ان کو سنتی رہی، تو وہاں آپ آزادی صحافت اور فریڈم آف اسپیچ یا میڈیا کی کیا بات کریں گے؟ تو میں قانونی اور اخلاقی ہر دو اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں عاصمہ صاحبہ۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا عدالت کا حق مان لیا جائے کہ جی انہوں نے اپنی جورسڈکشن میں جو مناسب سمجھا وہ کیا، لیکن جو کسی پارٹی کے فالوورز ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، ان کے حق کا کیا بنے؟ بالکل بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا حق ہے۔ اور میں آپ سے یہ ایگری کروں گی کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ نے یا ڈکٹیٹرز نے لوگوں کی زبان بندی کی، مگر عدالتی حکموں سے اتنی زبان بندی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہ بھی زبان جو ہے وہی بول رہے ہیں جو کہ نیریٹو چل رہا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ زیادتی ہے، مگر بہرحال ابھی تک تو ان کا کیس چل رہا ہے، سب جوڈس ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نظر ثانی کی جائے، میں کہہ نہیں سکتی ہوں۔ تو بات یہ ہوتی ہے عاصمہ جہانگیر صاحبہ کہ تنگ آمد بجنگ آمد، میں ان فالوورز کی بات کر رہا ہوں کہ اب ان کے احتجاج کا کیا راستہ ہے، اور اگر وہ اپنے رہنما کو، لیڈر کو سننا چاہتے ہیں، غور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نہ تصویر میں ہے، نہ وہ آواز میں ہے، نہ وہ لائیو پریس کانفرنس میں، تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب میں نے تو آپ سے عرض کی کہ یہ ایک نہایت بیہودہ فیصلہ ہے۔ اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کے اندر بنیادی حقوق کی قدریں ہیں، ان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، میں اس سے زیادہ آپ کو کیا کہہ سکتی ہوں ایک فیصلے کے اوپر؟ یہ جو اس وقت موجودہ روش ہے، جو بظاہر فوجی حلقوں کو سیاسی قیادت پر فوقیت ملنے کا تاثر دیا جا رہا ہے، تو اسی کے تحت ہونے والی پیش رفت کا حصہ تو نہیں ہے یہ؟ تاثر تو نہیں ہے فوقیت ہونے کا، میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں، اور جو پالیسی میٹرز کے اوپر بیانات ہوتے ہیں وہ ہماری فوجی عسکری قیادت دیتی ہے۔ آج کل تو وہی پالیسی چلا رہے ہیں، وہی میڈیا چلا رہے ہیں، وہی کچھ حد تک پارلیمنٹ بھی چلا رہے ہیں، کچھ عدالتیں ان سے جو سپریم کورٹ ہے وہ بالاتر ہے، شکر ہے، مگر آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔